بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے جانور۔ قربانی میں صرف بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ، گائے، بیل، اونٹ، اونٹنی، بھینس، بھینسا، ان تمام جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے۔ ان کے علاوہ کسی بھی جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ بعض لوگ جو مرغی کی قربانی کرتے ہیں یہ بالکل جائز نہیں ہے اور اس سے قربانی ادا نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ ان جانوروں میں سے جو وحشی جنگلی ہوں ان کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ بکرا، دمبا، بھیڑ ایک ہی شخص کی طرف سے قربانی کیا جا سکتا ہے، اور گائے، بیل، بھینس، اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے ایک کافی ہے، بشرطے کہ سب کی نیت ثواب کی ہو، کسی کی نیت محض گوشت کھانے کی نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ محض گوشت کھانے کی نیت سے اگر کوئی شریک ہو جائے تو نہ اس کی قربانی ہوتی ہے اور نہ دیگر حصے داروں کی قربانی ہوتی ہے۔ اس لیے قربانی میں دوسروں کو شریک کرنے میں بڑی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی قربانی میں شریک ہونے والا غیر مسلم ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو تو کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح شیعہ بھی چونکہ لا مذہب ہیں اور صحابہ کے بارے میں سب و شتم کرتے ہیں، اسی لیے ان کو شریک کرنے سے بھی کسی کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اگر قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے ہی یہ نیت ہو کہ اس میں دوسروں کو بھی شریک کرنا ہے تو بہتر ہے، اور اگر جانور خرید لیا پھر ہی ارادہ ہوا کہ دوسروں کو اس میں شریک کیا جائے تو اس میں بعض علماء نے یہ تفصیل بیان کی ہے کہ اگر وہ آدمی مالدار ہے تو اس کے لیے اس طرح دوسروں کو اس میں شریک کرنا درست ہے، اور اگر وہ غریب ہے تو چونکہ غریب آدمی کے جانور خرید لینے سے اس جانور کی قربانی اس پر واجب ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو اس میں دوسروں کو شریک کرنے کی اجازت نہیں۔ اور بعض نے اس مسئلے میں مالدار اور غریب دونوں کے لیے ایک ہی حکم بیان کیا ہے، تاہم خریدنے کے بعد شریک کرنا کراہت سے خالی نہیں۔ بکرا، بکری 1 سال کا پورا ہونا ضروری ہے۔ بھیڑ اور دمبا اگر اتنا فربا اور موٹا اور تیار ہو کہ دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو تو وہ بھی جائز ہے۔ گائے، بیل، بھینس 2 سال کی اور اونٹ 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ ان عمروں سے کم کے جانور قربانی کے لیے کافی اور جائز نہیں۔ اگر ایک شریک قربانی کی نیت کرے اور دوسرا عقیقے کی نیت کرے یا ولیمے کی نیت کرے یا اور کسی قربت کی نیت کرے تو یہ جائز ہے۔ اگر جانوروں کا فروخت کرنے والا پوری عمر بتاتا ہو اور ظاہری حالات سے اس کے بیان کی تکذیب نہیں ہوتی تو اس پر اعتماد کرنا جائز ہے۔ خصی بکرے کی قربانی جائز ہے بلکہ افضل ہے۔ بکرے، بکری کی قربانی کرنا گائے وغیرہ کا ایک حصہ دینے سے افضل ہے۔ قربانی کا جانور عمدہ سے عمدہ اور خوب موٹا تازہ اور تمام عیوب ظاہرہ سے پاک ہونا افضل ہے۔ جس جانور کے سینگ پیدائشی طور پر نہ ہو یا بیچ میں سے ٹوٹ گیا ہو اس کی قربانی جائز ہے۔ ہاں سینگ جڑ سے اکھڑ گیا ہو جس کا اثر دماغ پر ہونا لازم ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اندھے، کانے، لنگڑے جانور کی قربانی درست نہیں۔ اسی طرح ایسے مریض اور لاغر جانور جو قربانی کی جگہ تک اپنے پیروں پر نہ جا سکے اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ جس جانور کا 1/3 سے زیادہ کان یا دم وغیرہ کٹی ہوئی ہو اس کی قربانی جائز نہیں۔ جس جانور کے دانت بالکل نہ ہو یا اکثر نہ ہو اس کی قربانی جائز نہیں۔ عالمگیری میں صحیح اس کو قرار دیا ہے کہ اگر بے دانت والا جانور چارہ کھا لیتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح جس جانور کے کان پیدائشی طور پر نہ ہو، بالکل نہ ہو، اس کی قربانی درست نہیں، اور اگر ایک کان پورا کٹ گیا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ جو جانور خارش ہونے کی وجہ سے دبلا ہو گیا ہو اس کی قربانی جائز نہیں،
اور اگر دبلا نہ ہوا ہو تو جائز ہے۔ اگر جانور کے تھن سوکھ گئے ہوں یا کٹ گئے ہوں یا جانور اپنے بچے کو دودھ پلانے پر قادر نہ ہو تو ایسی جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اگر جانور صحیح سالم خریدا تھا پھر اس میں کوئی عیب مانع قربانی پیدا ہو گیا تو اگر خریدنے والا غنی صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کے لیے اسی عیب دار جانور کی قربانی جائز ہے، اور اگر یہ شخص غنی صاحب نصاب ہے تو اس پر لازم ہے کہ اس جانور کے بدلے دوسرے جانور کی قربانی کرے۔